رحمان مانا. پیدا ہوتے ہی جس کا نام لیا، کافر کا بچہ پیدا ہو، کافر کا بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا کہتا ہے آپ نے سنا؟ اللہ. کافر کا بچہ، عیسائی کا بچہ، یہودی کا بچہ، ناستک کا بچہ، دہریے کا بچہ پیدا ہو کے کیا کہتا ہے سنا ہے آپ نے؟ اللہ. اپنے ماں باپ کے معبودوں کا نام نہیں لیتا. کس کا نام لیتا ہے؟ اللہ. ارے بچے کو کیسا معلوم ہو گیا کہ اللہ اس کا معبود ہے؟ ارے بچہ کہاں ہے؟ ظاہر ہونا اس کی صفت کہاں ہے؟ ارے موجود ہونا اس کا کام کہاں ہے؟ غیب ارے مکمن بطون سے معرض وجود میں معرض ظہور میں آنا اس کا کام کب ہے؟ جو آ رہا ہے اعلان کرتا ہوا آ رہا ہے، اپنا نام بتاتا ہوا آ رہا ہے. اور آ رہا ہے بھی تو روتا ہوا آ رہا ہے کہ دیکھنے والوں نے دیکھ کر بھی مجھے نہیں دیکھا، جاننے والوں نے جان کر بھی نہیں دیکھا، پردے اٹھے نہیں، میں آ گیا ہوں. اللہ اللہ پکار رہا ہے لیکن روتا ہوا پکار رہا ہے. دیکھنے والا ہنس رہا ہے تو کسے دیکھ کے ہنس رہا ہے؟ بچہ پیدا ہو گیا، جنم دینے والی ماں بھی مسکرائی، اب تک تڑپ رہی تھی. جب تک ظاہر ہونے والا ظاہر نہیں ہوا تھا تڑپ رہی تھی. تو معلوم ہوا ساری تکلیفیں، سارے درد، سارے دکھ، ساری الجھنیں اس کے ظاہر ہونے سے پہلے تک ہیں، اور جب وہ ظاہر ہو جائے تو تڑپنے والے کی تڑپ بھی ختم ہو جاتی ہے. جو ماں ہی بے آپ کی طرح تڑپ رہی تھی، چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، موت مانگ رہی تھی، اب مسکرا کے دیکھ رہی ہے کہ ظاہر ہونے والا ظاہر ہو گیا ہے. باپ مسکرا رہا ہے، بہن مسکرا رہی ہے. آنے والا آتا ہے تو سب مسکراتے ہیں، جانے والا جاتا ہے تو سب روتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا یہ آنا کیسا آنا ہے، یہ جانا کیسا جانا ہے، یہ آنا کس کا آنا تھا جو اپنے ساتھ مسکراہٹوں اور خیخوں کو لایا، اور یہ جانا کس کا جانا ہے جو اپنے ساتھ تمام خوشیوں کو لے گیا. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور کیا سمجھ؟ اور اس سے بولتے تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، آنے والا آیا، خوشیاں آئیں، مسرتیں آئیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عرض کر رہا تھا ایاک نعبدو، ایاک نعبدو، تجھی کو ہم پوجتے ہیں، تجھی کو ہم پوچھتے. یہ پہلے کا، اب ہم پہلے کا، بعد ہم، پھر ہماری عبادت. پہلے تو، پھر ہم، پھر ہم، پھر ہماری عبادت. پہلے تو، پہلے تو نہ ہوتا ہے معبود تو ہم کہاں ہوتے؟ تو نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے؟ ہم نہ ہوتے تو عبادت کہاں ہوتی؟ تو معبود تجھ میں بھی وہی جلوہ ہے جو تجھ میں ہے. ایک ہی جلوہ ہے جو ہمارے پیش نظر ہے.
تیرا ہی جلوہ ہے جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. اب نہ ہم ہماری نگاہوں میں ہیں، نہ ہماری عبادت ہماری نگاہوں میں ہے. پہلے تو نظر آ رہا ہے. تیرا جلوہ جب دیکھا تو حیرت سے کہنا پڑتا ہے ہم تو ہم تو ہم. کیا بات ہے، یہ ہم کہاں سے ہیں؟ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں. یہ نزول ہے. ہر منزل حیرت انگیز ہے، حیرت میں ڈالنے والی ہے، محیر العقول ہے. ایاکا معبود تیرے یہ مقامات، تیری یہ شان، تیرے یہ درجات، تیری یہ عظمتیں، تیری یہ بلندیاں. تو عبادت کرنے والے میں تیرا جلوہ، تو عابد میں تیری تجلی، عابد میں تیری تجلی. یہی حیرت انگیز بات. ارے عبادت میں بھی تیرا ہی کام. صرف عبد کی ذات ہی میں تیرا ظہور نہیں ہے، عبد کی عبادت میں بھی تیری فعلیت کی جلوہ گری. ایاکا نعبد، اس کے بعد کہتا ہے کیا جائے ایاکا نستعین. اب ہم کچھ بھی کریں تیری مدد کے بغیر تو کر نہیں سکتے. اور مدد اللہ کی کیا ہے؟ مدد اللہ کی کیا ہے؟ اے پروردگار ہم عبادت کریں تو کیسے کریں؟ عبادت کرنے کے لیے ہمیں وجود چاہیے، ایگزسٹنس چاہیے، ہستی چاہیے، ہیپن چاہیے. وہ ہیپن بھی تیرے ہی سے لے رہے ہیں. عبادت کرنے کے لیے حیات چاہیے، علم چاہیے، ارادہ چاہیے، قدرت چاہیے، سماعت چاہیے، بصارت چاہیے، قوت چاہیے. یہ سب تجھی سے لے رہے ہیں. تو اب ہم میں اور ہمارے کاموں میں تیرے سوا کس کا ظہور ہے؟ ایاکا نعبد. بس کیونکہ واہ واہ بولنے والے بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ بات گاڑی ہو گئی. بڑے بڑے علماء، فضلاء، فلسفی، عارف، فاضل سب بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ چھوٹی بات سنیں گے تو حرکت بھی نہیں کریں گے، جنبش بھی نہیں کریں گے، اللہ کی تعریف سبحان اللہ بھی نہیں کریں گے. وقت کے رابعہ بصریہ ہے. یہ کیا ہیں؟ رابعہ بصریہ ہے، حسن بصری ہے، داؤد طائی ہے، حبیب اعجمی ہے، شفیق بلخی ہیں، مولانا جلال الدین رومی ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں وقت کے. چھوٹی بات سن کے واہ واہ کیسے کریں گے بھائی؟ پہلے اس پندار کے بت کو توڑو، تب کہیں چل کے عامر پیا کی جوتیوں کو چومنے کے قابل بنو. ابھی تمہارے اندر نفس کا بت اتنا موٹا ہے. سبحان اللہ. ابھی تو معلوم یہ ہوا اپنے ہی کو دیکھ رہے ہو کہ میرا یہ منصب ہے، میرا یہ پوزیشن ہے، میرا یہ مقام ہے، میرا یہ ہے، میرا یہ ہے. اتنے لوگ مجھے واہ واہ کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. تو جو واہ واہ سننے والا ہو وہ واہ واہ کیوں کرے؟ ابھی اپنے میں ہو، اسے کب دیکھو گے؟